عزیز طلباء السلام علیکم۔ ایک نئے درس کے ساتھ مجیب الرحمن ہاشمی آپ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن یا موضوع گفتگو وہ ایک علم بیان کی اصطلاح ہے جسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تو چلیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تشبیہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تشبیہ کا لغوی معنی تشبیہ کا لغوی معنی اللہ اکبر، مانند ہونا، مانند ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ مثل ہونا، مثل ہونا، اور سادہ انداز میں اگر ہم اس کو بتانا چاہیں کہ یہ کیا ہے، اس کی وضاحت بھی میں کرتا ہوں۔ سادہ انداز یہ کہ کسی چیز کو دوسری چیز جیسا بتانا، کسی چیز کو دوسری چیز جیسا بتانا، کسی چیز کو دوسری چیز جیسا بتانا۔ مثلا آپ کہیں کہ کسی کی ہونٹ کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ وہ جو ہونٹ ہے نزاکت میں پھول کی پنکھڑی جیسا ہے، جیسے نا مثلا ہونٹ کو نزاکت کی وجہ سے، نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے پنکھڑی جیسا کہنا، پنکھڑی جیسا کہنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ آپ دوسرے کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ بات اس طرح سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ جانتا ہے نا، ان کی مثال کو سامنے رکھ کر آپ اس کو وہ بات بتا دیتے ہیں، مثال سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ اس مثال کو دیکھتا ہے، پھر آپ اسے متوجہ کر دیتے ہیں اس چیز کی طرف جسے اس نے نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں یار یہ تو خاموش ہے، یہ تو کیا ہے؟ خاموش ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا خاموش ہے، ٹھیک ہو گیا جی، خاموش ہے۔ لیکن وہ جو خاموش ہے کا لفظ آپ نے بولا ہے نا، وہ بغیر مثال کے آپ بول رہے ہیں تو اس کا ابلاغ اور اس کی پوری تفہیم نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ بول دیں وہ خاموش ہے قبرستان کی طرح، اب آپ دیکھیں بات واضح ہو گئی، یہ مثال ہے قبرستان کی طرح، ٹھیک ہے نا جی؟ بھائی اتنا خاموش ہے، وہاں پہ تو کوئی، آپ جانتے ہیں قبرستان میں کوئی بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بولتا۔ قبروں والے بولتے تھوڑی ہیں، یا ان کی بول چال ہر کسی کو سنائی تھوڑی دیتی ہے۔ تو اب میں نے دیکھا آپ نے ایک مثال دی، مثال دے کر اس بندے کے بارے میں بتایا کہ وہ خاموش ہے، اور ساتھ ہی قبرستان کی مثال دے کر ادھر متوجہ کر دیا، تو یہ ابلاغ ہو گیا، بات پوری پہنچ گئی۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے تشبیہ کی۔ تشبیہ کی وجہ سے، مثال دے کر بات کرنے کی وجہ سے آپ کی بات دوسرے کے ذہن میں جا کر ثبت ہو جاتی ہے، اس کے ذہن میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اس کے ذہن کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے، اس لیے اس کے اوپر محنت کروائی جاتی ہے۔ تو یہ تشبیہ کا ایک کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
اب میں اس کی تعریف آپ کو لکھ دیتا ہوں، اور تاکہ بات بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اب دیکھیں اس کی تعریف لکھ دیتے ہیں ہم۔ اب تعریف لکھ رہے ہیں اس کی، جو اوریجنل تعریف ہے، جس آپ کو اس کا پورا پورا علم ہونا چاہیے۔ تعریف، تعریف کس کی بھلا؟ تشبیہ کی۔ تشبیہ کی تعریف کیا ہے؟ کسی ایک چیز کو، کسی ایک چیز کو، کسی ایک چیز کو مشترک صفت، مشترک صفت، مشترک صفت یا صفات کی بنا پر، یا صفات کی بنا پر، بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا، دوسری چیز کے مانند قرار دینا، قرار دینا، تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے اس کی تعریف لکھ دی، اس کے ارکان بھی ہوتے ہیں، تشبیہ کے ارکان بھی ہوتے ہیں۔ تشبیہ کے جو ارکان ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ پھر بات اور کھل جائے۔ ارکان تشبیہ، ارکان تشبیہ، نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 وجہ شبہ، وجہ شبہ، نمبر 4 حرف تشبیہ۔ اور عزیز طلباء یاد رکھیں، حرف تشبیہ کو عادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، حرف تشبیہ یا عادات تشبیہ، عادات تشبیہ۔ اور نمبر 5 غرض تشبیہ، غرض تشبیہ۔ تو یہ تشبیہ کے ارکان ہیں، اور جو تشبیہ کے جو ارکان ہوتے ہیں ان کو ذرا آپ، تشبیہ کے جو ارکان ہیں ان کو ذرا مزید جو ہے ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا فرض کریں میں یہ کہتا ہوں مثال کے طور پہ، بچہ چاند کی طرح حسین ہے۔ دیکھیے مثال ہے، بچہ چاند کی طرح حسین ہے، چاند کی طرح حسین ہے۔ اب ہم
ارکان تشبیہ کو اس پر اپلائی کرتے ہیں۔ چاند کی طرح کون حسین ہے؟ بچہ۔ تو بچہ کیا ہے؟ بچہ ہے مشبہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چاند۔ تو چاند کی مثال دے کر بچے کے حسن کو واضح کر رہے ہیں نا، چاند کی مثال سامنے رکھ کے بچے کے حسن کو واضح کر رہے ہیں، کیونکہ چاند ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو چاند جو ہے پھر اس وجہ سے مشبہ بہی ہے، مشبہ بہی۔ اچھا، اب دونوں کی خوبصورتی اور چمک دمک جو ہے نا، تو یعنی بچے میں بھی خوبصورتی ہے، بچہ جو ہے وہ بھی حسین ہے، چاند جو ہے اس کے اندر بھی مشترک صفت بچے والے حسن والی موجود ہے۔ تو یہ جو حسن کی صفت ہے یہ ہے وجہ حسن، وجہ شبہ، کیونکہ وہ دونوں میں موجود ہے، مشبہ بہ اور مشبہ بہ میں، وجہ شبہ۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو کی طرح ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ اور غرض کیا ہے؟ بچے کے حسن کو بیان کرنا۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ غرض تشبیہ مقصد کیا ہے؟ بچے کا حسن بیان کرنا۔ تو یہ 5 ارکان ہو گئے، بچے کا حسن بیان کرنا۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہی کو، مشبہ اور مشبہ بہی کو اسے نوٹ کے طور پر یاد کر لیں، طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں، طرفین تشبیہ۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو عزیز بچوں تشبیہ کی تعریف آتی ہو، اس کا کنسیپٹ معلوم ہو، اس کا لغوی معنی آتا ہو، اس کے ارکان تشبیہ 5 آپ کو یاد ہوں، یہ والی چھوٹی سی جو مثال میں نے آپ کو دی ہے چاند والی، اس کو ذہن میں رکھا ہوا ہو، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، اگر یہ سارے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہو گئے تو تشبیہ کا آپ کا ٹاپک پیپر پوائنٹ آف ویو سے مکمل ہو گیا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔